مدینہ منورہ کی فضاؤں میں رمضان المبارک کی برکتیں چھائی ہوئی تھیں۔ ہجرت کے تیسرے سال کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں خوشی کی ایک نئی لہر دوڑنے والی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی تھی، اپنے پہلے بیٹے کی ولادت کے انتظار میں تھی۔ حضرت علی بھی بے حد خوش تھے، کیونکہ ان کے گھر میں ایک ایسی ہستی آنے والی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تربیت کا شرف حاصل ہونا تھا۔ آخر وہ مبارک لمحہ آ پہنچا، اور 15 رمضان 3 ہجری کو ایک خوبصورت بچے کی ولادت ہوئی۔ یہ خبر سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نومولود کو اپنی مبارک آغوش میں لیا، اس کے کان میں اذان دی تاکہ اس کے کانوں میں سب سے پہلے توحید اور اللہ کی کبریائی کی آواز گونجے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس بچے کا نام حسن رکھا۔ یہ نام عرب میں پہلے عام نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک خوبصورت نام تھا، جس کا مطلب ہے خوبصورت، نیک اور اچھا۔ 7ویں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کا عقیقہ کیا، ان کے بال منڈوائے اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس طرح حضرت حسن کی زندگی کے آغاز ہی سے سخاوت، خیرات اور اللہ کی رضا کا سبق دیا گیا۔ حضرت حسن رسول اللہ کے بے حد قریب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تو اپنے نواسے کو محبت سے سینے سے لگا لیتے، کبھی انہیں گود میں بٹھاتے، کبھی کندھوں پر سوار کرتے اور کبھی ان کے ساتھ کھیلتے۔ صحابہ کرام اکثر یہ منظر دیکھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں سے محبت پر خوش ہوتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نے کہا، اے بچے، تم کتنی بہترین سواری پر سوار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی بہترین سوار ہے۔ یہ الفاظ صرف محبت کا اظہار نہیں تھے، بلکہ اس بات کی طرف اشارہ تھے کہ حضرت حسن مستقبل میں ایک عظیم مقام حاصل کریں گے۔ اس وقت شاید کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ پیش گوئی آنے والے برسوں میں کس شان سے پوری ہوگی، جب حضرت حسن امت کے اتحاد کے لیے اپنی خلافت تک قربان کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہوتے اور حضرت حسن یا حضرت حسین کھیلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا فرما دیتے تاکہ بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ آج سجدہ اتنا طویل کیوں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بیٹا میری پشت پر سوار تھا، میں نے پسند نہیں کیا کہ اسے جلدی اتارو۔ یہ محبت، شفقت اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا بہترین نمونہ تھا۔ حضرت حسن اپنی والدہ حضرت فاطمہ اور والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسے گھر میں پروان چڑھ رہے تھے جہاں عبادت، علم، سادگی اور تقوی کا ماحول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کے گھر تشریف لاتے اور اہل بیت کے لیے دعا فرماتے۔ وقت گزرتا رہا اور حضرت حسن کی عمر بڑھتی گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر دین سیکھتے رہے، لیکن پھر وہ لمحہ قریب آیا جس نے پوری امت کو غم میں مبتلا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دن شروع ہوئے۔ رسول اللہ حضرت حسن علیہ السلام سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ انہیں اپنی آغوش میں لے کر دعا فرمائی، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔ یہ دعا حضرت حسن علیہ السلام کے لیے ایک عظیم اعزاز تھی، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ مدینہ کی گلیوں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو کبھی حضرت حسن علیہ السلام کے ساتھ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے قریب رکھتے اور ان کی تربیت فرماتے۔ حضرت حسن علیہ السلام کے اخلاق، نرمی، محبت اور شفقت کو دیکھ رہے تھے۔ یہی اوصاف آگے چل کر ان کی شخصیت کا حصہ بن گئے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اسی دوران
ننھے حضرت حسن علیہ السلام لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، اپنے نواسے کو اٹھایا اور محبت سے سینے سے لگا لیا۔ پھر صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ حضرت حسن عزرا ابھی چھوٹے تھے، لیکن اپنے نانا جان اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو مدینے پر غم کے بادل چھا گئے۔ حضرت حسن کی عمر تقریباً 7 یا 8 سال تھی۔ اگرچہ بچپن ہی میں وہ اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری جدائی کا صدمہ برداشت کر گئے، لیکن رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، تعلیمات اور اخلاق ہمیشہ ان کے دل میں زندہ رہے۔ آنے والے برسوں میں یہی محبت، یہی حلم اور یہی صبر حضرت حسن عزرا کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ بن گیا، اور یہی اوصاف انہیں امت کے اتحاد اور صلح کا عظیم علمبردار بنانے والے تھے۔ 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت حسن نے اپنے والد حضرت علی، والدہ حضرت فاطمہ اور صحابہ کرام کے درمیان پرورش پائی۔ وقت کے ساتھ وہ جوانی کی عمر میں داخل ہوئے اور علم، تقوی، عبادت اور حسن اخلاق میں نمایاں ہونے لگے۔ حضرت علی ہمیشہ اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کی بہترین تربیت فرماتے اور انہیں قرآن، سنت اور عدل و انصاف کی تعلیم دیتے تھے۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد امت ایک نازک دور میں داخل ہو گئی۔ مسلمانوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ چوتھے خلیفہ راشد بنے۔ اس دور میں مختلف سیاسی اور سماجی اختلافات پیدا ہوئے، جنہوں نے امت کے اتحاد کو متاثر کیا۔ حضرت حسن اس پورے عرصے میں اپنے والد کے ساتھ رہے اور ہر مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیا۔ جب جنگ جمل کا وقت آیا تو حضرت حسن نے امت میں صلح اور اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ حضرت علی نے انہیں کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اتحاد اور حق کی حمایت کی دعوت دے۔ حضرت حسن نے اپنے خطبات اور حکمت سے لوگوں کو حضرت علی کے ساتھ شامل ہونے کی ترغیب دی۔ ان کی باتوں کا لوگوں پر گہرا اثر ہوا اور بہت سے افراد حضرت علی کی مدد کے لیے تیار ہوئے۔ جنگ جمل کے بعد بھی حضرت حسن ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے اور صلح کے خواہاں رہے۔ وہ جانتے تھے کہ امت کی طاقت اتحاد میں ہے اور باہمی اختلافات مسلمانوں کو کمزور کر سکتے ہیں۔ حضرت حسن اپنے والد کے لشکر میں موجود تھے اور انہوں نے ہر موقع پر صبر، تحمل اور حکمت کا مظاہرہ کیا۔ ان کی خواہش یہی تھی کہ مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کم سے کم ہو اور معاملات باہمی مشاورت اور انصاف سے حل ہوں۔ اسی دور میں خوارج کا فتنہ بھی سامنے آیا، جس نے امت کے لیے نئے مسائل پیدا کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور حضرت حسن ہر مرحلے پر ان کے معاون اور مشیر رہے۔ انہوں نے نہ صرف سیاسی معاملات میں اپنے والد کا ساتھ دیا، بلکہ عوام کے ساتھ حسن سلوک، سخاوت اور نرمی سے پیش آنے کی روایت کو بھی برقرار رکھا۔ حضرت حسن کی شخصیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی شفقت، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور حضرت علی کی حکمت و شجاعت نمایاں تھی۔ یہی اوصاف انہیں امت کے دلوں کے قریب لے آئے تھے۔ لوگ ان کے علم، عبادت اور حلم کی وجہ سے ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ 40 ہجری میں ایک المناک واقعہ پیش آیا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کیا گیا۔ آپ شدید زخمی ہوئے اور چند دن بعد شہادت پا گئے۔ یہ خبر حضرت حسن کے لیے انتہائی دردناک تھی۔ انہوں نے اپنے والد کے بچھڑنے کا غم صبر کے ساتھ برداشت کیا اور امت کے سامنے ایک باوقار اور مضبوط رہنما کے طور پر کھڑے ہوئے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد اہل عراق اور بہت سے مسلمانوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح آپ پر ایک عظیم ذمہ داری آ گئی، لیکن اس وقت امت اختلافات اور انتشار کا شکار تھی اور ایک نئی آزمائش حضرت حسن کے سامنے کھڑی تھی، جس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب بننے والا تھا۔ 40 ہجری کا سال
اسلامی تاریخ کا ایک نہایت حساس اور غمگین دور تھا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد پورا عالم اسلام سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوفہ، جو اس وقت خلافت کا مرکز تھا، غم اور بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ لوگ ایک ایسے رہنما کی طرف دیکھ رہے تھے جو اس نازک وقت میں امت کی قیادت سنبھال سکے۔ حضرت علی کی وفات کے بعد اہل عراق، بالخصوص کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسن بن علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح آپ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ ساتھ آپ کی عمر تقریباً 37 سال تھی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت علی کے بڑے صاحبزادے اور اہل بیت کے معزز فرد تھے۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت اور احترام موجود تھا، کیونکہ آپ کی شخصیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، حضرت فاطمہ کی پاکیزگی اور حضرت علی کی حکمت و شجاعت کی جھلک نمایاں تھی۔ جب لوگوں نے بیعت کی تو حضرت حسن نے انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، عدل و انصاف قائم کرنے اور مسلمانوں کے اتحاد کو مضبوط رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ آپ جانتے تھے کہ امت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے اور سب سے بڑی ضرورت باہمی اتفاق اور امن کی ہے، لیکن خلافت کا منصب سنبھالتے ہی حضرت حسن کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ شام میں حضرت معاویہ پہلے سے ایک مضبوط حکومت کے سربراہ تھے۔ ان کے زیر انتظام ایک منظم لشکر موجود تھا اور ان کے حامیوں کی تعداد بھی کافی تھی۔ دوسری طرف عراق میں حالات پہلے ہی انتشار کا شکار تھے۔ لوگوں کے درمیان مختلف آرائے اور گروہ بندیوں نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا تھا۔ حضرت حسن نے خلافت سنبھالتے ہی اپنے خطبات میں بار بار اس بات پر زور دیا کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم رہنا چاہیے اور اختلافات کو بڑھانے کے بجائے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کی خواہش تھی کہ امت ایک بار پھر امن اور بھائی چارے کی طرف لوٹ آئے۔ جب شام اور عراق کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا تو جنگ کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ دونوں طرف لشکر تیار ہونے لگے اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ ایک اور بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ حضرت حسن نے اپنے لشکر کو منظم کیا، لیکن وہ بخوبی جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان ایک اور خون ریز جنگ ہوئی تو اس کے نتائج پوری امت کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ آپ کے بعض ساتھی جنگ کے حق میں تھے، جبکہ بعض لوگ صلح اور مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل کو بہتر سمجھتے تھے۔ حضرت حسن خود بھی اس بات سے پریشان تھے کہ مسلمانوں کا خون بہے اور امت مزید کمزور ہو جائے۔ ان حالات میں آپ نے انتہائی صبر، حکمت اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا۔ آپ کے نزدیک اقتدار سے زیادہ اہم مسلمانوں کی جانوں کا تحفظ اور امت کا اتحاد تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ معاملات جنگ کے بجائے امن کے ذریعے حل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرمانا حضرت حسن کے بارے میں فرمایا تھا، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ یہ وہ پیش گوئی تھی جو اب اپنے ظہور کے قریب پہنچ رہی تھی۔ اگرچہ حالات کشیدہ تھے، لیکن حضرت حسن کے دل میں ہمیشہ یہی خواہش تھی کہ امت ایک رہے اور مسلمانوں کا خون بہنے سے محفوظ رہے۔ یہی سوچ آگے چل کر اسلامی تاریخ کے ایک عظیم واقعے صلح حسن کا سبب بنی۔ ایک ایسا فیصلہ جس نے حضرت حسن کو نہ صرف ایک عظیم خلیفہ بلکہ امت کے اتحاد اور امن کے علمبردار کے طور پر ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر کر دیا۔ لیکن اس عظیم فیصلے سے پہلے حضرت حسن کو بے شمار آزمائشوں، سیاسی مشکلات اور اپنے ہی بعض ساتھیوں کی بے وفائی کا سامنا کرنا پڑا، اور یہی واقعات آگے چل کر صلح حسن کی بنیاد بنے۔ 40 ہجری میں حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن بن علی مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ ایک طرف عراق کے لوگ آپ کے ساتھ تھے، جبکہ دوسری طرف شام میں حضرت معاویہ ایک مضبوط حکومت کے سربراہ تھے۔ امت پہلے ہی کئی سالوں سے اختلافات، جنگوں اور آزمائشوں کا سامنا کر رہی تھی۔ جنگ کے جمل اور صفین جیسے واقعات نے مسلمانوں کے دلوں میں گہرے زخم چھوڑے تھے۔ اب ایک اور بڑی جنگ کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ حضرت حسن جانتے تھے
کہ اگر ایک اور جنگ ہوئی تو ہزاروں مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ وہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ دشمنوں کے مقابلے میں سب سے بڑا نقصان اس وقت ہوتا ہے جب مسلمان آپس میں تقسیم ہو جائے۔ اسی لیے آپ کی پہلی ترجیح اقتدار نہیں بلکہ امت کا اتحاد تھا۔ آپ نے لشکر تیار کیا اور کوفہ سے روانگی اختیار کی، لیکن جلد ہی آپ پر یہ حقیقت واضح ہونے لگی کہ بہت سے لوگ خلوص کے ساتھ میدان میں نہیں آئے تھے۔ کچھ لوگ دنیاوی مفادات کے لیے شامل ہوئے تھے، کچھ قبائلی تعصبات کی بنیاد پر موجود تھے، اور بعض افراد ایسے بھی تھے جو خفیہ طور پر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس دوران حضرت معاویہ کی طرف سے صلح اور مذاکرات کے پیغامات بھی موصول ہوئے۔ حضرت حسن درام نے ان پیغامات کو غور سے سنا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر امن کے ذریعے خون ریزی کو روکا جا سکتا ہے تو یہی بہتر راستہ ہے۔ بعض لوگوں نے جنگ پر زور دیا، لیکن حضرت حسن درام کی نگاہ صرف اقتدار پر نہیں تھی۔ آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک پیش گوئی تھی: میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ یہ الفاظ حضرت حسن درام کے لیے صرف ایک بشارت نہیں تھے بلکہ ایک عظیم ذمہ داری بھی تھے۔ اسی دوران آپ کے لشکر میں اختلافات پیدا ہونے لگے۔ کچھ افراد نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا۔ بعض لوگوں نے یہ افواہیں پھیلائیں کہ حضرت حسن درام صلح کرنے والے ہیں۔ اس خبر پر بعض انتہا پسند عناصر مشتعل ہو گئے، یہاں تک کہ ایک شخص نے حملہ کر کے حضرت حسن درام کو زخمی بھی کر دیا۔ آپ زخمی حالت میں بھی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے اور اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت حسن بخوبی جانتے تھے کہ اگر وہ جنگ کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو مسلمان مزید کمزور ہو جائیں گے، ہزاروں گھر اجڑ جائیں گے، بے شمار بچے یتیم ہو جائیں گے، اور امت میں اختلافات مزید بڑھ جائیں گے۔ اس لیے آپ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو بظاہر اقتدار سے دستبرداری کا تھا، لیکن حقیقت میں امت کے اتحاد اور امن کے لیے ایک عظیم قربانی تھی۔ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی بنیادی روح یہ تھی کہ مسلمانوں کے درمیان خون ریزی بند ہو، امن قائم ہو اور امت مزید انتشار سے محفوظ رہے۔ حضرت حسن نے ذاتی اقتدار کے بجائے امت کے وسیع تر مفاد کو ترجیح دی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر مسلمانوں کے اتحاد کو ترجیح دی ہے، تو بہت سے لوگوں کو احساس ہوا کہ حقیقی قیادت اقتدار کے حصول میں نہیں بلکہ امت کی بھلائی میں ہے۔ اس صلح کے نتیجے میں ایک بڑے فتنے کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں کے درمیان وسیع پیمانے پر جنگ رک گئی۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الجماعت یعنی اتحاد کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ایک قیادت کے تحت جمع ہو گئی تھی۔ حضرت حسن کے اس فیصلے کو بعض لوگوں نے اس وقت سمجھنے میں غلطی کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ تاریخ نے ثابت کیا کہ آپ کا یہ قدم دور اندیشی، صبر اور امت کے لیے بے مثال محبت کا مظہر تھا۔ آپ نے اقتدار کو نہیں بلکہ امت کے خون کو اہمیت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی اور حضرت حسن واقعی دو عظیم مسلم گروہوں کے درمیان صلح کا ذریعہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ آپ کو صرف ایک خلیفہ کے طور پر نہیں بلکہ امن، صبر، حکمت اور اتحاد کے علمبردار کے طور پر یاد کرتی ہے۔ حضرت حسن کی یہ قربانی اس بات کا درس دیتی ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑی فتح تلوار سے نہیں بلکہ صبر، حکمت اور ایثار سے حاصل ہوتی ہے۔ اقتدار چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا، لیکن امت کے مفاد کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دینا صرف عظیم لوگوں کا شیوا ہے۔ صلح کے بعد حضرت حسن مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے اپنی زندگی عبادت، علم، سخاوت اور لوگوں کی خدمت میں گزارنی شروع کی۔ لیکن ابھی آپ کی زندگی کا آخری باب باقی تھا، ایک ایسا باب جس میں صبر، عبادت، سخاوت اور پھر شہادت کا دردناک واقعہ رقم ہونا تھا۔ اور یہی حضرت حسن کی زندگی کا اگلا اہم مرحلہ تھا، جس نے انہیں تاریخ اسلام کی عظیم ترین شخصیات میں ہمیشہ کے لیے ممتاز مقام عطا کیا۔ صلح حسن کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔
وہ دور جس میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ اقتدار اور سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنی باقی زندگی عبادت، علم، سخاوت اور امت کی اصلاح کے لیے وقف کر دی۔ اگرچہ آپ خلافت کے منصب سے دستبردار ہو چکے تھے، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں آپ کی عزت، محبت اور مقام پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا۔ مدینہ منورہ، وہ شہر جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، جہاں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تربیت حاصل کی تھی، ایک بار پھر آپ کا مسکن بن گیا۔ جب حضرت حسن مدینہ واپس پہنچے تو اہل مدینہ نے نہایت محبت اور احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ لوگ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اقتدار کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے اتحاد اور امن کے لیے عظیم قربانی دی ہے۔ مدینہ میں قیام کے دوران حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دنیاوی حکومت اور سیاسی معاملات سے زیادہ اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، قرآن کریم کی تلاوت، علم کی اشاعت اور لوگوں کی خدمت پر مرکوز کر دی۔ آپ کا گھر علم، حکمت اور خیر خواہی کا مرکز بن گیا۔ لوگ دور دور سے مسائل پوچھنے، علم حاصل کرنے اور آپ کی صحبت سے فیض پانے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ حضرت حسن کی زندگی سادگی اور عاجزی کا نمونہ تھی۔ اگرچہ آپ ایک عظیم خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے، لیکن آپ کی زندگی میں تکبر یا غرور کا کوئی نشان نہ تھا۔ آپ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے اور ہمیشہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے تھے۔ آپ کی سخاوت پورے عرب میں مشہور تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حسن نے کئی مرتبہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ اگر کسی ضرورت مند نے آپ کے دروازے پر دستک دی تو کبھی اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا۔ بعض اوقات آپ اپنی ذاتی ضروریات کو محدود کر لیتے، لیکن دوسروں کی مدد میں کوئی کمی نہ آنے دیتے۔ ایک مرتبہ ایک محتاج شخص آپ کے پاس آیا اور اپنی پریشانی بیان کی۔ حضرت حسن نے اس کی بات پوری توجہ سے سنی اور اس کی ضرورت پوری کر دی۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کی حاجت پوری کرنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ آپ سمجھتے تھے کہ اصل دولت مال و دولت نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور بندوں کی خدمت ہے۔ حضرت حسن عبادت گزار بھی تھے۔ راتوں کو قیام، قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری آپ کی زندگی کا معمول تھا۔ آپ اللہ کے خوف اور محبت میں اتنے محو رہتے کہ قرآن کی آیات سنتے ہوئے اکثر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ حج بیت اللہ سے آپ کو خاص محبت تھی۔ روایتوں کے مطابق حضرت حسن نے متعدد مرتبہ پیدل حج ادا کیا، حالانکہ سواری کا انتظام موجود ہوتا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں اپنے رب کے گھر کی طرف عاجزی کے ساتھ جانا پسند کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی محبت اور بندگی کا ایک عظیم مظہر تھا۔ لوگ آپ کے حسن اخلاق کے بھی معترف تھے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ سختی کرتا تو آپ نرمی سے جواب دیتے، اگر کوئی برا سلوک کرتا تو آپ معاف کر دیتے۔ آپ کی شخصیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی جھلک نمایاں تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کے ساتھ سخت کلامی کی، لیکن حضرت حسن نے غصہ کرنے کے بجائے نرمی سے اس کی بات سنی اور فرمایا، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اگر تم بھوکے ہو تو ہم تمہیں کھانا کھلائیں گے۔ اس شخص نے جب آپ کا اخلاق اور برداشت دیکھی تو وہ شرمندہ ہو گیا اور آپ سے محبت کرنے لگا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی تربیت کا اثر تھا، جو حضرت حسن عدل کی زندگی میں نمایاں تھا۔ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے حضرت حسن عدل کی ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان محبت اور اتحاد کی تلقین کرتے رہے۔ آپ لوگوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے اور اختلافات سے بچنے کی نصیحت فرماتے۔ آپ کے نزدیک امت کی بھلائی اور بھائی چارہ سب سے بڑی نعمت تھی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت حسن عدل کی عبادت، علم اور خدمت خلق میں مشغول رہے۔ دنیاوی اقتدار سے دور رہنے کے باوجود آپ کا مقام مسلمانوں کے دلوں میں پہلے سے کہیں زیادہ بلند ہو چکا تھا۔ لوگ آپ کو نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے نواسے کے طور پر بلکہ ایک عظیم عالم، سخی،
عبادت گزار اور صبر و حلم کے پیکر کے طور پر دیکھتے تھے۔